الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا موضوع جو ہے اسی کی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ الرعد کی، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائے، اپنے رشتے، اپنے قرابت دار کو اپنے ذات سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے مال سے، اپنی قوت و طاقت، اپنے علم، اپنے رائے اور مشورے سے ان کو فائدہ پہنچائے، ان کے دکھ درد میں کام آئے۔ یہی سب سے بڑی صلہ رحمی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو ایمان کی علامت قرار دی ہے۔ ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میرے امت کے لوگوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، امتیوں، تم میں سے جو انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے اور اس چیز کا خوف و ڈر ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ تم میں سے جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی میں بھی کبھی کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر صلہ رحمی میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے، اور ایسے لوگوں کے کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کے اندر عذاب، دردناک عذاب کے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی طرح سے اپنے رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے اور کشیدگی پیدا کرنے سے بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسی چیز، قطع رحمی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے لیے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو افضل الایمان اور افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ آپ نے تو بہت نیک اعمال ہمیں بتا دیے ہیں، ایمان سے لے کر کے راستے میں گری پڑی چیز کے ہٹانے تک آپ نے اتنے زیادہ نیک اعمال بتا دیے ہیں، لیکن بتائیے ای الاعمال افضل؟ جن اعمال کی آپ نے دعوت دی، فضیلت بیان کی ہے، ان میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عمل ہے ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، توحید پر قائم رہنا، شرک و بدعات سے بچنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ ثم ما؟ ایمان باللہ، توحید کے بعد آپ بتائیے سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلۃ الرحم۔ ایمان باللہ کے بعد، فرائض کی پابندی کے بعد سب سے بڑا عمل صلہ رحمی کرنا ہے، یہ سب سے افضل الاعمال ہے۔ انسان چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں، بہت بڑے اجر ثواب اور نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے صلہ رحمی کی برکت سے۔ دوستو، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اور فرمایا، آج دوستو ایک ایسے زمانے
میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، صلہ رحمی بہت ہی آسان ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صلہ رحمی کے لیے انسان کو رشتہ دار کے ہاں جانا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد دنیا ترقی کی تو لیٹر بھیجنا پڑتا تھا صلہ رحمی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، کچھ اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کے دکھ درد میں کام آنے کی، اپنے ساتھ سے خوشخبری دینے کے لیے۔ پھر آج ایک ایسا زمانہ آیا کہ آج پورے رشتہ دار، پوری کائنات آپ کے موبائل میں آ چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے آج دنیا کی کون سی نیکی ہے جو آپ موبائل کے ذریعے نہ کر سکتے ہو؟ اگر ماں باپ کو پیسہ پہنچا، رشتہ داروں کو مالی مدد کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے پیسہ بھیجیں، اپنے نیٹ کے ذریعے ان کی خبر گیری کریں، اور اگر آپ چاہیں تو دن بھر میں 10 مرتبہ رشتہ داروں سے اپنے ماں باپ کو ٹیلی فون کر کے ان کے حالات پوچھیں، ان کی خیریت پوچھیں، ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو آج صلہ رحمی بہت آسان ہو گئی ہے۔ دوستو، ہمیں ضرورت ہے صلہ رحمی کرنے کی۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ اے لوگو، صلہ رحمی مال سے لے کر کے، قوت و طاقت سے لے کر کے ساری چیزیں ہیں، سب سے کم درجے کی صلہ رحمی جو ہے وہ یہ ہے، ثم بلوا ارحامکم بالسلام، کم سے کم سلام کر کے، میٹھی باتیں کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو تازہ کرتے رہو۔ نہ مال ہے نہ دولت ہے، صرف بلوا ارحامکم ولو بالسلام، صرف سلام کر کے خیریت پوچھو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ان کا استقبال کر لو، ان سے چند باتیں میٹھی میٹھی کر لو، یہ بھی صلہ رحمی کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ آپ نے ساتھ مانا بلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ اور دوستو، صلہ رحمی کے معاملے میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھیں تو اپنے خاندان کا تعارف کروائیں، بیٹے فلاں انسان، اس کے دادا تمہارے دادا بھائی تھے، دیکھ فلاں آدمی وہ اپنے قبیلے کا ہے، اپنی برادری کا ہے، اپنے رشتے کا ہے۔ رشتے داریوں کا حسب نسب بیان کرتے رہیں، اپنے خونی رشتے کو، اپنی اولاد کو یاد دلاتے رہیں۔ آپ نے ساتھ فرمایا تعلموا من انسابکم کی تصلوا ارحامکم، او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگو، اپنے رشتے ناطے کے سلسلے کو، حسب نسب کو اپنی اولاد کے سامنے بیان کرو تاکہ صلہ رحمی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار چاہے دور کو ہو یا قریب، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، صلہ رحمی ایک تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور نمبر 2 ہمیں اور بہت سارے فوائد دنیا میں بھی، جس میں نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث آپ نے ساتھ فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی عمرہ فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگو، تم میں سے جو انسان 2 بڑی عظیم ترین نعمتیں چاہتا ہے، نمبر 1 اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں، آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کی روزی روٹی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے، تو اللہ رسول نے فرمایا اس کا سب سے بڑا راستہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 2 تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، زندگی میں نیکیاں ادا کر لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، بہت ساری عبادات اور نیکیاں کر لے، اللہ رب العالمین سے اگر وہ چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے ساتھ فرمایا میاں ایسا عمل تو سب سے بڑا یہ ہے کہ تم صلہ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے والے بن جاؤ، اللہ بغیر حساب کتاب تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔
اور بڑا فائدہ، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے اور آپ نے آنے کے بعد سب سے بڑا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار، پورے مدینے کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے بے قرار پریشان کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اونٹنی پر کھڑے ہو کر سوار دی خطاب کیا، یا ایھا الناس سیلوا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے ایمان والو، اگر چاہتے ہو کہ تم بے سلامتی کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ، بغیر کسی عذاب کے جنت میں چلے جاؤ تو 4 نیکیاں کرنا۔ نمبر 1 افشوا السلام، آپس میں سلام کرو۔ نمبر 2 واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ہر رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا۔ نمبر 4 وصلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اصحاب و اعوان جو ہیں، اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، ہر بلا آفت سے ان کو بچا لے۔ اور جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً شارجہ، اللہ تعالی وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظه اللہ کو اور ان کے اعوان و انصار کو ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے اللہ تعالی بچا لے۔ الہ العالمین، ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں تیرا غضب ہے، تیری ناراضگی ہے، تیرا قہر ہے، اور امت و ملت کا امت و ملت کی بھلائی خسارہ ہے اور ملک اور وطن کی تباہی ہو۔ ایسے تمام اعمال سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے۔ الہ العالمین، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں سب میں اللہ تعالیٰ امن و امان پیدا کر دے، اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ بس وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی عزت، عفت، عصمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ اللہم اسقنا الغیث، اللہم اسقنا الغیث، اللہم اسقنا الغیث۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔